بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے حکمران آئے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے سلطان آئے جنہوں نے جنگیں لڑی، مشکل وقت دیکھے، کٹھن سفر کیے اور کئی دن کیا بلکہ کئی مہینوں تک اپنے گھروں اور بچوں سے دور رہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد بہادر تھا جس کی اکثر زندگی جنگ میں گزری۔ وہ سخت جوان سلطان ساری زندگی بڑی جنگوں میں لڑتا رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صلیبیوں کے ساتھ زور و شور سے جنگ جاری تھی اور سلطان آہستہ آہستہ دشمنوں کے علاقے فتح کر رہا تھا، جس میں اس کا سب سے بڑا ہدف یروشلم تھا جو کہ ابھی سلطان نے فتح کرنا تھا۔ شاہ رچرڈ ایک ظالم، بددل، اناپرست بادشاہ تھا۔ شاہ رچرڈ اپنے علاقے کا بہادر اور ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بڑے نامور اور بہادر سپاہی تھے، اعلیٰ اسلحہ تھا، بہت سی تکنیکی مہارت سے بنائی گئی تلواریں تھیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس جنگی لڑنے کے لیے حکمت عملی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک شیر دل انسان سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے۔ شاہ رچرڈ کئی عرصے سے شروع جنگ میں شاہ رچرڈ کو ایک ایسا مسئلہ درپیش آ گیا جس سے وہ چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 7 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کرے، اس کے بعد سلطان جنگ دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ بندی کا اعلان کرے اور ادھر وہ 7 دن کے اندر اپنی بیٹی کی خوشی شادی کر سکے۔ سپاہی بھی جنگ بندی کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی دعوت نامہ قبول کر لے، کیونکہ وہ اتنے دنوں سے لڑ کر تھک چکے تھے، ان کی رگوں میں تھکاوٹ تھی۔ شاہ رچرڈ نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ میرا شاہی قلم اور شاہی ورق لے کر حاضر ہو۔ شاہ رچرڈ کے سامنے سپاہی قلم لے کر حاضر ہوا۔ شاہ رچرڈ اپنے کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑے غرورانہ انداز میں سلطان کو خط لکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سب سے قابل، مضبوط، بہادر اور عقل مند قاصد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ اور مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خط پہنچا دو۔ قاصد نے پوچھا بادشاہ سلامت، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں سلطان کو 7 دن کے لیے جنگ بندی کی دعوت دی ہے۔ یہ سن کر اس کے منہ سے ہنسی نکل گیا اور کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کرے گا۔ شاہ رچرڈ نے اسے کہا کہ تم یہ خط لے کر سلطان کے پاس جاؤ اور جو بھی سلطان اس کا جواب دے فوراً میرے پاس لے کر حاضر ہو۔ وہ قاصد الٹے پاؤں شاہ رچرڈ کے کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے گھوڑا تیار کیا اور مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف چل پڑا۔ گھوڑا دوڑ رہا تھا اور قاصد کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کرے گا، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب اس کے دشمن کی بیٹی کی شادی ہو۔ لیکن جیسے ہی قاصد خط لے کر سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے اس کے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ سلطان نے قاصد سے مخاطب ہوا اور پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہے؟ تو قاصد نے کہا مسلمانوں کے سلطان، یہ خط آپ خود پڑھ لیجئے، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ خط آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ سلطان نے تھوڑی سی مسکراہٹ لی اور اس کے بعد خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ شاہ رچرڈ نے لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ 7 روز کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کریں۔ جیسے سلطان نے پڑھا تو قاصد کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 100 میں سے 80% وہ ناکام لوٹے گا۔ سلطان کے سخت لہجے اور کڑوے الفاظ کا اسے سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن حالات اس کے الٹ ہوئے۔ سلطان نے خط پڑھا اور مسکرایا اور کہا اے قاصد، جاؤ اور اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ 7 روز کے لیے میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کروں گا، اتنے میں تم اپنی شہزادی ماریا کی شادی کر لو۔ اس سن کر وہ یہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا نرم دل، اصول پسند اور فیاض ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خط
میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف لے جاتا تو وہ اس خط کو پورے محل میں پڑھاتا، اس کا مذاق اڑاتا اور اس خط کو اپنے پیروں تلے رونتا اور جنگ بندی کا کبھی اعلان نہ کرتا۔ لیکن مسلمانوں کا سلطان کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑا متاثر ہوا اور واپس چلا گیا۔ جب قاصد شاہ رچرڈ کے پاس پہنچا اور اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلوک کے بارے میں بتایا تو بادشاہ رچرڈ کو وہ بات ہضم نہ ہوئی کہ آخر اس کا دشمن اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شاہ رچرڈ نے اپنے تمام جنگی سپاہیوں کے لیے شراب اور اچھے اچھے مشروبات اور بھنے ہوئے ہرن کے گوشت اور دمبے تیار کروائے اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ 7 دن کے اندر اندر تم اپنی کئی مہینوں کی تھکاوٹ دور کرو۔ سپاہی بھی کئی مہینوں سے مسلسل جنگ لڑتے آ رہے تھے، ان کی نس نس میں تھکاوٹ بہہ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ان کے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کیونکہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ بندی کا اعلان نہ کرتے تو کبھی بھی ان کو یہ چیزیں میسر نہ ہوتی، شاید وہ وہیں لڑتے لڑتے جہنم واصل ہو جاتے۔ ادھر شاہ رچرڈ نے محل کو سجانے کا حکم دے دیا۔ تیاریاں شروع ہو گئی اور ہر طرف روشنائی ہی روشنائی، پھولوں کے ہار بننے لگے، کنیزیں محل کو سجانے میں لگ گئیں، کچھ سپاہی محل کے رنگ و روغن میں مصروف ہو گئے، کچھ خادم محل کی صفائی کرنے میں لگ گئے اور کچھ سہیلیاں شہزادی کو سجانے سنوارنے میں شروع ہو گئیں۔ محل ایک ہی دن کے اندر جگمگا اٹھا اور شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ اب شاہ رچرڈ کو ایک اور ترکیب سوچی اور اس نے قاصد کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور اس میں اس نے اپنی بیٹی ماریہ کی شادی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعوت نامہ بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کا دوست نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شاہ رچرڈ کا دوست نہیں تھا بلکہ بہت بڑا جنگی حریف تھا۔ اپنے دشمن کو شادی کا پیغام بھیجنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ڈر کی وجہ سے میرے محل نہیں آئے گا، لیکن اس کو کیا پتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، موت کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے چلتا ہے اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ موت اس کے لیے ایک نوالے کی طرح ہے جو بغیر دیکھے کھا لیتا ہے۔ جیسے ہی قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا تب وہ سلطان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو سلطان نہیں مانے گا، الٹا سلطان مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکالے گا، اگر یہ بھی نہ کیا تو مجھ کو ضرور کڑوی باتیں سنائے گا، کیونکہ کوئی بھی دشمن اپنے دشمن کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اس بار بھی حالات کچھ الٹ گئے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا کہ جاؤ شاہ رچرڈ کو کہنا کہ مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کی بیٹی شہزادی ماریہ کی شادی میں ضرور شرکت کرے گا۔ جب یہ خبر شاہ رچرڈ تک پہنچی تو اس نے کہا کہ سلطان نے ایسے ہی الفاظ بول دیے، میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی محل میں قدم نہیں رکھے گا، لیکن اس کو کیا پتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام انسان نہیں بلکہ مستقبل کا بہت بڑا حکمران تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، ولیمے کا آخری دن تھا، سلطان کی دعوت کا وقت ہو چکا تھا۔ شاہ رچرڈ نے سلطان کے لیے بڑے بڑے کھانے تیار کروائے، لیکن سلطان ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ شاہ رچرڈ اپنے سپاہیوں کو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کھانا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سلطان اکیلا میرے محل میں نہیں آئے گا، ہمارا اتنا بڑا حریف میری بیٹی کی شادی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز پڑھی اور باہر آپ کا ایک خادم گھوڑا تیار کر کے کھڑا تھا۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا محل پہنچ گیا۔ ادھر شاہ رچرڈ اپنی سپاہیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا کہ ادھر سپاہی نے آ کر بتایا کہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر شاہ رچرڈ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان کبھی نہیں آئے گا، لیکن حیرت کی بات اس وقت تھی کہ سلطان صرف اپنے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے لشکر میں آ رہا تھا۔ سلطان کمرے کے اندر داخل ہوا، کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر سلطان نے ایک نظر اڑائی، لیکن سلطان نے ایسا تاثر دیا کہ جیسے اسے کمرے میں کچھ خاص نہ لگا ہو۔
سلطان بیٹھ گیا اور شاہ رچرڈ بار بار اپنی تعریفوں پہ تعریفیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد شاہ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ یروشلم عیسائیوں کی مقدس جگہ ہے، لہذا پوری دنیا کے عیسائی اس کو اپنا حصہ بنانے کے لیے زور لگائیں گے، لہذا آپ یہ جنگ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ سلطان تھوڑا سا مسکرایا اور مشروب کا ایک خاص گھونٹ بھرا۔ سلطان نے ایسے ظاہر کیا جیسے شاہ رچرڈ کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ شاہ رچرڈ کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ سلطان نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد شاہ رچرڈ نے کہا کہ میں اپنے سپاہیوں کی مشقیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سپاہیوں کا ایک دستہ سامنے آیا اور بڑی ہی مہارت سے تلوار بازی کر رہا تھا۔ سلطان ان کی تلوار بازی بڑی غور سے دیکھ رہا تھا تو شاہ رچرڈ نے کہا، اے سلطان، آپ میری بات مان لیجئے، میرے پاس اتنے ماہر بہادر سپاہی موجود ہیں، کیا تمہارے پاس ایسے ماہر سپاہی ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں؟ سلطان نے کہا، یہ تو میدان جنگ ہی بتائے گا کہ کون کس کا مقابلہ کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی نیام سے تلوار نکالی تو سلطان کی تلوار کی چمک کو دیکھ کر شاہ رچرڈ کی آنکھیں اتر گئی۔ تمام درباریوں کی نظریں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار پر تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی شہزادی کی پالکی کے پاس گیا اور شہزادی کو کہا کہ میں آپ کے دوپٹے کو ایک لمحے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، آپ یہ دوپٹہ لے لیں۔ سلطان نے وہ دوپٹہ لیا اور اس دوپٹے کو ہوا میں لہرایا اور اپنی تلوار کی تیزی سے اس دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر شاہ رچرڈ کی آنکھیں اتر گئی اور اس کے بعد سلطان نے کہا، تمہارے اتنے بہادر سپاہی ہیں تو ان میں سے کہو کہ کوئی آ کر اس طرح اس دوپٹے کے 2 حصے کر دے۔ کیا کسی تلوار کی دھار اتنی تیز ہے کہ کپڑے کے 2 حصے کر دے؟ شاہ رچرڈ سمیت تمام درباری دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ سلطان کی اس مشق کو دوہرا سکتے۔ شہزادی بھی تکتی رہ گئی کہ بابا کس عظیم انسان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی بیٹی کو یقین ہو رہا تھا کہ اس جنگ میں میرے بابا کو ضرور شکست ہوگی، کیونکہ وہ بھی سلطان کی باتوں کو، سلطان کی سوچ اور نظریے کو سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان تمام لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ دنیا کا واحد سلطان تھا جو اپنی جنگی دشمن کی بیٹی کی شادی پر گیا اور اکیلا وہاں سے واپس آ گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین کی بہادری کا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔